اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے اللہ رحمت کا دریا بہائے گا, بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ مغفرت کا پروانہ تقسیم کرے گا, بولو سبحان اللہ. اور تیسرے 10 دن آئیں گے ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, آج ہم پھر سے حضرت قاری احمد علی کا ایک ایسا بیان لے کر حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی. پیارے دوستو, اس بیان کو مکمل سننا انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. چلو چلتے ہیں بیان کی طرف. مہینے کو ہمارے نبی نے الگ سے, ہاں آپ لوگ بھی یہ مانگیں گے میں بھی مانگوں گا. ہمارے نبی نے کون سی دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ لوگ آمین کہہ دو, آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ جو ہمارے یہاں پہ مہینہ گزر گیا رجب, اللہ اس میں برکتیں عطا فرما, بولو آمین. اللہ جو مہینہ شعبان میں ہے اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ آنے والا رمضان مہینہ میں اطمینان سے پہنچا دے, اور جو تیرے وعدے ہیں وہ سب وعدے ہمیں عطا فرما دے. میرے دوستو, پہلی بات پکی ہوئی تو میں آگے چلوں آگے. اور میرے محترم دوستو اور بزرگوں, صحیح بات یہ ہے کہ پہلا عشرہ رحمت والا, دوسرا عشرہ مغفرت والا, اور یہ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی والا. میں کسی کو کیا کہوں, اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ پہلا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا, دوسرا عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا. اب دعا کرو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں جو جہنم سے آزادی کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے, اور جیسا آپ نے فضائل اعمال میں بھی پڑھا کہ ہم کو بہت زیادہ ورد کرنا ہے, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. تو چند باتیں مجھے عرض کرنا ہے کہ اب ہم کو جو دن باقی ہے, جو راتیں باقی ہے, ریمیننگ جو ڈیز اور نائٹس آف دا منتھ آف رمضان, اس میں ہم کو کیا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے پہلے تو جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 4 کلمات کا ورد کرو, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, جس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. نمبر 2, اللہ ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. نمبر 3, اللہ ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں. نمبر 4, اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. آپ کو ایک عجیب و غریب حدیث سناؤ. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہے جو ہماری بات سنتی ہے اور آگے پہنچاتی ہے. 3 چیزیں ایسی ہے جو ہماری باتیں سنتی ہے اور پھر ان باتوں کو آگے پہنچاتی ہے. حالانکہ وہ تینوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باتوں کو سنتی ہے اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار تک پہنچاتی ہے, جس میں سب سے پہلے ہے جنت. جس وقت بندہ یہ کہتا ہے اللہ مجھ کو جنت دے دے, اے اللہ مجھ کو جنت دے دے, اے اللہ مجھ کو جنت دے دے, اس وقت جنت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اے اللہ آپ نے تو مجھے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے, اے اللہ تو نے تو مجھے کلمہ والوں کے لیے بنایا ہے, اللہ تو نے تو مجھے اسلام والوں کے لیے بنایا ہے. اور یہ بندہ کب سے مانگ رہا ہے کہ مجھے جنت چاہیے, مجھے جنت چاہیے. وہ جنت سفارش کرتی ہے کہ اللہ اس کو جنت دے دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنت میں نے تیری شفاعت کو قبول کیا اور مانگنے والے کو میں نے جنت عطا کر دیا. اور یہ بات صحیح ہے, اللہ ہم کو جنت اللہ نے ہمارے لیے ہی بنایا. اللہ فرماتے میرا گنہگار بندہ آئے گا, میں گناہوں کو معاف کروں گا, تجھے جنت میں داخل کروں گا. پارہ نمبر 4 اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے گنہگار بندے اور بندیاں تم گناہوں کو لے کر آؤ گے، میں گناہوں کو معاف کروں گا اور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی. بلکہ اسی چوتھے پارے میں آگے اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے آ جاؤ جنت میں آ جاؤ، تم میرے مہمان بن جاؤ گے، میں اللہ تمہارا میزبان بن جاؤں گا. تو جنت ایک ایسی چیز ہے جو ہماری شفاعت ابھی بھی کرتی ہے کہ اللہ بندہ جنت مانگتا ہے اللہ دے دے. نمبر 2 جو ہم کو نظر نہیں آتی لیکن وہ ہے جہنم. جہنم ہماری بات سنتی ہے جب ہم رو رو کر کہتے ہیں اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم کے شعلوں سے بچا لے، جہنم کے آگ سے بچا لے، جہنم کے بھڑکاوے سے بچا لے، جہنم میں تپنے سے بچا لے. تو اس وقت جہنم اللہ کو کہتی ہے اللہ یہ میرے میں آنا نہیں چاہتا، اور اللہ تو نے خود کہا ہے کہ کلمہ والا جہنم میں نہیں جائے گا، ایمان والا جہنم میں نہیں جائے گا، اسلام والا جنت میں نہیں جائے، اسلام والا جہنم میں نہیں جائے گا. تو اللہ میں جہنم سفارش کرتی ہو کہ اس کو مجھ سے دور کر دے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم میں نے تیری باتوں کو بھی سن لیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میرے یہ بندے کو جنت عطا کروں گا اور جہنم سے بچا لوں گا. اور اسی کو قرآن میں بھی کہا کہ اللہ ہی ہے جو جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخل کر دے گا. اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے بندے بندیوں کو میں نے جہنم سے ہٹا دیا اور جنت میں داخلہ کر دیا. اور ہم تو یہ دعا بھی مانگتے ہیں اللہ جنت عطا فرما دے اور جہنم سے بچا لے. بلکہ اللہ فرماتے یہ دعا مانگو کہ اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا میرا بندہ کہہ دے الذین يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. آگے اللہ کیا فرماتے میرا بندہ کہہ دے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللہ تو بہت پاک ہے لیکن اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. تو ایک جنت ہماری شفاعت کرے، یہ جہنم ہماری شفاعت کرے، اس سے بہت دعا مانگنا چاہیے. اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اے اللہ مجھے جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے. کیونکہ اگر یہ مہینے میں جنت کا فیصلہ نہ ہوا، میری ماں بہنیں جہنم سے نجات کا فیصلہ نہ ہوا، تو پھر کون سا دن آئے گا، کون سی گھڑی آئے گی، کون سا لمحہ آئے گا. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہت بڑا مہینہ ہے. تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری باتوں کو سنتی اور آگے پہنچاتی ہے. میں نے شروع میں کہا تھا کتنی چیزیں، 3 چیزیں. ایک تو جنت ہماری بات کو سن کے اللہ کو پہنچا دیتی ہے، جہنم ہماری باتوں کو سن کے اللہ کو پہنچا دیتا ہے. اور نمبر 3 ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر اللہ نے ایک فرشتے کو بٹھایا ہے اور اس فرشتے کو یہ حکم ہے کہ کوئی بھی میرا بندہ یا بندی درود پاک پڑھے، چاہے وہ مشرق میں رہنے والا، چاہے وہ مغرب میں رہنے والا، چاہے وہ جنوب میں رہنے والا، چاہے وہ شمال میں رہنے والا، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، جب کوئی بندہ اور بندی اللہ فرماتے درود پڑھے تو یہ درود ڈائریکٹ فرشتے کو پہنچ جاتا ہے اور وہ فرشتہ یہ درود لے کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاتا. ایک حدیث پاک میں آیا یہ فرشتہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا بنایا کہ اس کی ہتھیلی پر ساری مخلوق کے نام لکھے ہوئے ہیں. جب کوئی درود پڑھتا ہے بس وہ اسی ہتھیلی پر سے بتا دیتا ہے کہ اس نے درود پاک پڑھا، فلاں نے درود پاک پڑھا. اللہ نے ایسی قوت دی ہے کہ ایک وقت میں کئی درود پڑھنے والوں کے نام نوٹ کیے جاتے ہیں اور ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا. اللہ درود پاک کی کثرت بھی ہم کو عطا فرمائے. دن ساتھ میں بولو کون سا دن؟ آواز نہیں آ رہی. کون سا دن؟
ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں. بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب قسم اللہ کی اس خطبے سے بڑھ کر تو کوئی خطبہ نہیں ہوگا. آج اگر ہم آشتا والوں کو معلوم ہو جائے آج قاری صاحب خطبہ دینے والے, سب کو بہت اچھا لگتا ہے. پھر یہ معلوم ہو جائے کہ حرم کے امام خطبہ دینے آ رہے ہو, آپ کو باہر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے, تو میرے دوستو جب حرم کے امام اور قاری صاحب کا خطبہ اتنا اچھا ہوگا تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا خطبہ کیسا ہوگا. اب سننا, ہمارے نبی منبر پر تشریف لے آئے, آپ نے خطبہ شروع کیا, ابھی خطبہ ہو رہا ہے, اچانک ایک صحابی آئے جن کا کپڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, ناف سے شروع ہوتا ہے اور پنڈلی پر آ کے ختم ہو جاتا ہے, ایک ہی چادر اوڑھے ہوئے وہ صحابی آئے اور آ کر کیا کہنے لگے, قف یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ, اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ نا, ٹھہر جاؤ. اب کسی امام کو خطبہ دیتے ہوئے رکانا کوئی آسان کام؟ ارے بولو کوئی آسان کام نہیں, بہت مشکل ہے بھائی. امام صاحب خطبہ دیتے ہوئے اور کوئی آشتا میں آئے اور آ کر کہے امام صاحب رک جاؤ, مسجد میں دھمال ہو جاوے, اور زیادہ دھمال وہ کرے جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھا ہے, عجیب حال ہو جائے. امام صاحب کو روکا, یہاں ہمارے نبی خطبہ دے رہے اور وہ آ کر روک دیے, تو ہمارے نبی رک گئے. صحابہ کرام کھڑا ہونا چاہتے تھے کہ یہ کیسا ڈسپلن ہے, یہ کیسا ریسپیکٹ ہے کہ ہمارے نبی خطبہ دے رہے, خطبہ روکا جا رہا ہے. ہمارے نبی نے سب کو خاموش کیا, ان کو پوچھا کیا ہوا, کیوں خطبہ کیوں روک دیا؟ اور کہنے لگے بہت دور سے آیا ہوں, اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں, دکھنے میں اکیلا ہوں لیکن میں نمائندہ ہوں, میں ایمبیسڈر ہوں, مجھے کئی گاؤں والوں نے مل کر بھیجا ہے. اور اللہ کے رسول ہمارے یہاں پانی نہیں ہے. کیا کہا اللہ کے رسول, ہمارے یہاں پانی نہیں, اور اگر 24 گھنٹے اور پانی نہیں آیا نا, ہمارے جانور تو مر ہی گئے, ہماری بیویاں مر جائیں گی, ہمارے بچے مر جائیں گے, ہم مر جائیں گے, وہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے. چلچلاتی گرمی ہے اور پانی بالکل نہیں ہے. ہمارے نبی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ خطبہ دے رہے. اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے, اے اللہ پانی برسا دے, خوشگوار پانی برسا دے, میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی برسا دے, نفع دینے والا موسلا دھار پانی برسا دے. صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے, اس سے پہلے کہ ہمارے نبی ہاتھ رکھے بادل بھی جمع ہو گئے اور پانی برسنا بھی شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. کون سا دن تھا؟ وہی میں نے کہا جمعہ کا دن تھا, خطبے کا وقت تھا. وہ جو پانی برسا ہے نا, اس کے بعد سیٹرڈے, کون سا دن؟ سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے, فرائیڈے, یعنی سنیچر, اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات. پانی مسلسل آ رہا ہے, پانی برسے جا رہا ہے, ہر گاؤں, شہر, وادی, لمحہ, جہاں دیکھو وہاں پانی. اب دوسری جمعہ کو تو صحابہ کو معلوم تھا کہ پانی چاروں طرف پانی ہے. باقاعدہ کھجور کے چھپر لگائے گئے. وہ زمانے میں ایسی شاندار مسجد تو نہیں تھی, وہ کھجور کے چھپر لگائے گئے, اور ہمارے نبی کے لیے ایک بہت بڑی چھتری لگائی گئی, وہ بھی کھجور کے چھپروں کی چھتری تھی, اور اس میں ہمارے نبی کو کھڑا کیا گیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اور آنے کے بعد آپ نے وہی جمعہ کا دن بڑے شان کے ساتھ, بڑے جلال کے ساتھ, بڑے جمال کے ساتھ آپ نے جو خطبہ شروع کیا, ابھی آدھا خطبہ بھی نہیں ہوا ہوگا, وہی صحابی آئے, وہی اتنا ہی کپڑا پہن کے, یہاں سے شروع ہو رہا ہے, یہاں سے ختم ہو رہا ہے, اور آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول رک جاؤ نا, ٹھہر جاؤ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, لیکن فرمایا تم وہی ہو نا جو گئے ہفتے بھی آئے تھے؟ اللہ کے رسول وہی ہوں. اصل میں جب نکلتا ہوں نا, کبھی سواری ملتی, کبھی سواری نہیں ملتی, اور راستے میں اتنا پانی بھرا ہوا, بڑی مشکل سے آپ تک میں آیا ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن آئے کیوں ہو؟ ایک تو جمعہ میں آتے ہو, جمعہ کا خطبہ ڈسٹرب ہوتا ہے, اب آئے کیوں ہو؟ وہ پانی بند کروا دو. بولو پانی بند کروا دو. ہمارے نبی نے فرمایا تم نے تو شروع کروایا تھا. کہاں وہ کروایا تھا, لیکن اب یہ حال ہے کہ 24 گھنٹہ اور پانی آیا, لیل و نہار, ایک دن اور رات پانی آیا نا, سب بہ کے ختم ہو جائیں گے, سارے کے سارے گاؤں برباد ہو جائیں گے, تباہ ہو جائیں گے, سب پانی میں بہ جائیں گے.
اے میرے دوستو، اس وقت ہمارے نبی خطبے میں مسکرائے. ارے بولو ہمارے نبی مسکرائے. اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے اور جمعہ کا دن ہو اور خطبے کا عالم ہو اور مسکراہٹ ہو، صحابہ فرماتے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان. اور ہمارے نبی نے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ پانی روک دے اور اللہ پانی برسانا ہے. اللہ دریاؤں میں بہا دے، پہاڑوں میں بہا دے، گھاٹیوں میں بہا دے، جنگلوں میں بہا دے، لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت نہیں، اللہ پانی روک دے. وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی بند ہو گیا. بولو سبحان اللہ. اب سننا، بات پوری نہیں ہوئی ہے. پانی بند ہو گیا. صحابہ فرماتے پانی بند ہو گیا. ہمارے آشتا میں بھی بہت بارش ہوئی ہو اور پھر پانی رک جائے، ہم باہر جائیں گے تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیچڑ ہوگا، گندگی ہوگی. صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو راستہ ایسا معلوم ہوتا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا. بولو سبحان اللہ. اب آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، جو امام صاحب ہوتے ہیں کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں، کچھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ معانقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی چومتے. اب یہ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام نے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ اور ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا. خیر ہمارے نبی جب باہر آئے تو وہ ملے. کون؟ وہ دیہاتی صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے، وہ آئے، قریب آئے، آ کر ہمارے نبی سے معانقہ کیا. اور وہ صحابی، اس سننا، وہ صحابی نے آ کر کہا انت تحکم علی السماء، اللہ کے رسول آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں. ارے کوئی بھی خوش ہو جائے، انت تحکم علی السماء، او میرے نبی آپ تو آسمان پر حکومت کرتے. تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا اے حکومتی، کون سی حکومت میں کرتا ہوں؟ کہا آپ حکومت تو کرتے ہو. کہا آ تو جا، تو آنا جانا تو تمہارے آرڈر پہ ہے. کہا آ تو پانی آ گیا، جا تو پانی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سب کو جمع کرو. اب سب مسجد کے باہر ہو گئے تھے، کچھ لوگ جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 2 ہفتے سے آتا ہے، میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. حالانکہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پر حکومت کرتے. ہمارے نبی نے کہا اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا. تو سارے صحابہ اور وہ صحابی بھی کہ میں نے حکومت کو چھوٹا کر دیا، آپ تو آسمان پر حکومت کرتے. ہمارے نبی نے فرمایا میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا، میری حکومت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی. کہا کیا حکومت ہے؟ کہا میری حکومت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا ہے. یہ آسمان کا معاملہ نہیں ہے، زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ دریا پہاڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ رات اور دن کا معاملہ نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی، سارے نبیوں کا نبی، میں نبیوں کا امام. اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ زبان میری ہوتی ہے، فیصلہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب میں آپ سے آخری بات پر آ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے 10 منٹ کچھ کلیکشن بھی ہوگا یہاں پر. آج کلیکشن نہیں ہوگا؟ اب کلیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حافظ شہریار خود ہی مل گیا، ہاں وہ خود دے دے گا جتنا. لیکن ایک بات بہت پتے کی میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ ہو گیا. زبان نہیں بولو، زبان نبی کی، کلام، آواز نہیں آ رہی، زبان کلام. معلوم ہے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ پاور دیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو 100 دشمنوں نے گھیرا. مولانا کتنے؟ 100. 25 آگے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، 25 پیچھے. اور یقین تھا کہ آج مصطفیٰ نکلیں گے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا اور ہلہ بولا جائے گا. ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ، مٹی اٹھاؤ. ہمارے نبی نے یوں مٹی اٹھائی، کہا یوں ڈال دو.
سب کو اندھا بنا دوں گا، سب کو اندھا. تو ہمارے نبی نے کہا میں مٹی ڈالوں گا، یوں ڈالوں گا تو 25 کی چلو آنکھوں میں مٹی جائے گی، یہ 25 کا کیا، یہ 25 کا کیا، پیچھے 25 کا کیا، اور آگے بھی 25 کی آنکھوں میں جاوے، یہ کہاں ضروری ہے بھائی؟ مٹی ڈالوں گا کسی کے کپڑے پر، کسی کے چہرے پر، کسی کے گال پر، آنکھوں میں جا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی اٹھانا اور پھینکنا تمہارا کام ہوگا، اندھا بنانا تو میرا کام ہوگا. کاش ہم اس آیت کو پڑھے ہوتے، پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. ارے بولو یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا؟ یہ آیت سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے پھینکنا تمہارا کام ہوگا، اندھا بنانا میرا کام ہوگا. اچھا ہمارے نبی نے یوں مٹی لی، یوں پھینکا، سب اندھے ہو گئے. ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. بہت بڑا واقعہ ہے، میں بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی بہت آگے ہو گئے نا، اس کے بعد ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. اور طواف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اتنی سی مٹی لی تھی، اپنی مٹھی میں لی تھی، اور کوئی زور سے تو پھینکا بھی نہیں، میں نے تو یوں ہلکے سے پھینکا. اللہ سب اندھے ہو گئے، اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اٹھاؤ، 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ 9، پارہ نمبر 9. کیا جواب دیا اللہ نے، کیا جواب دیا؟ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم نے مٹی اٹھائی تھی نا، تمہارے ہاتھوں میں نا، تمہاری مٹھی میں نا. کہاں میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی، میری مٹھی میں اٹھائی. اللہ نے فرمایا، دیکھنے والوں نے کہا کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، حقیقت میں قدرت اللہ کی تھی. جب جب تمہارا ہاتھ ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان. اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. پارہ نمبر 9. اللہ، اور میرے کو مولانا تصور یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. کیا پیارا لکھا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور پھینک دیا. اللہ فرماتے جہاں جہاں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب پورا مجمع بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. زبان مصطفیٰ کی ہے، کلام اللہ کا ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، اور قدرت اللہ کی ہے. اور آسان الفاظ میں کہوں، ہمارے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک ہے، تھوک مبارک مصطفیٰ کا ہے، حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی ہے. ماتھے پر آنے والا پسینہ ہے، حقیقت میں سلسبیل کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو. پھر ایک روایت میں ہے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تاک راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، آج کی 27ویں رات اور آنے والی 29ویں رات. لیکن حضرت ابی رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مفسر قرآن ہے، صحابی ہے، فرماتے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں شب قدر وہ 27ویں رات ہے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب جب اللہ نے مجھے شب قدر بتائی ہے کچھ باتوں کا ارادہ کر لو، کریں گے انشاءاللہ. کون کون تیاری کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے تو آج کی رات جو ہے نا یہ قرآن والی رات ہے. بولو کون سی رات ہے؟ قرآن والی رات. آج کی رات اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو دھوم دھام سے فرشتے آئیں گے، اور فرشتے آئیں گے ساتھ میں ان کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سینٹر میں رہیں گے، بالکل سینٹر میں ہوں گے، اور تمام فرشتوں کو کہیں گے کچے گھر میں جاؤ، پکے گھر میں جاؤ، مسجد میں جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ، جو بھی ذکر کرنے والا، جو تسبیح پڑھنے والا، ارے کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا، کوئی نماز پڑھنے والا، جا کر فرشتوں کو کہیں گے جاؤ
ان سے مصافحہ کرو اور ان کو کہو آج رات اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ تو آج کی رات بہت پیاری رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا، اسی رات میں فرشتے آئیں گے، اسی رات میں حضرت جبرائیل آئیں گے، بولو انشاءاللہ، اسی راتوں میں ہماری فرشتوں سے ملاقات ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور مغفرت بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورا مجمع میرے ساتھ میں پڑھے گا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہم قرآن کو اتارنے والے، بولو کون سی رات؟ شب قدر، 27ویں رات۔ اللہ فرماتے یہ شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترنے والے فرشتے بولو اسی رات میں، جبرائیل اترنے والے اسی رات میں، مصافحہ کرنے والے اسی رات میں، مغفرت کا پیغام دینے والے بولو۔ تو بس وہ رات آئے گی، مغرب کی اذان ہوگی اور الحمدللہ شب قدر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے واقعتاً قدر کرنے والی بنے اور ہمیں وہ ساری نعمتیں ملے جو اللہ شب قدر میں عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہ اذان ہونے سے پہلے ہم کو 2-3 باتوں کا پکا وعدہ کرنا ہے، جس میں سب سے پہلا وعدہ یہ کرنا ہے کہ یہ رات قرآن والی رات ہے۔ بولو یہ رات کس والی رات ہے؟ قرآن والی۔ اے میرے پیارو، یہ موبائل میں آنے کے بعد ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سیکھنا چھوڑ دیا، قرآن سکھانا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ روز پہلے میں نے کسی نے مجھے سنایا، آپ کی قرات سنائی جو آپ نے فجر میں سورہ رحمان پڑھی ہوگی، تو کسی نے مجھے سنایا، میں حیران ہو گیا کہ اللہ کا یہ اتنا پیارا بندہ اتنے اچھے انداز میں رمضان مہینے میں فجر کی نماز میں سورہ رحمان پڑھ رہا ہے اور دل کو کھینچ رہا ہے۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے یہاں بیٹھے ہوں گے اس امام کے ہوتے ہوئے بھی آج تک ہماری سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہوئی ہے۔ ارے بولو سورہ فاتحہ صحیح، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں۔ اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، ہم کو غصہ آتا ہے؟ ارے بھائی یہ کیا ہو گیا؟ صرف تم نے روزہ رکھا ہے؟ ارے غصہ آتا ہے آپ کو؟ آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، لیکن وہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے من استغضب فلم یغضب فهو حمار۔ جہاں غصے کی جگہ ہو اور غصہ نہ کرے وہ تو سب سے بڑا گدھا ہے۔ ارے بولو وہ سب سے بڑا گدھا ہے۔ تو غصہ آتا ہے، بولو غصہ کرنا نہیں چاہیے، غلط جگہ پر غصہ نہیں کرنا چاہیے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے۔ اللہ ایسے غصے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن میرے کو بولو ہم کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بھی آتا ہے، بولو اللہ کو بھی۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرے کو غصہ آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں۔ اللہ نے اوپن پایا، اللہ کو کسی کا ڈر، اللہ کسی کا محتاج۔ اللہ نے کہہ دیا مجھے غصہ آتا کیا کرتا، کیا جواب دیا؟ اللہ فرماتے 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا۔ بولو 4 عذابوں میں سے، سب کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں اور برباد اور تباہ کر دیتا ہوں۔ کون سے 4 عذاب؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جانا، گنو گے نہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے غصہ آئے میں آسمانوں سے پتھر برساتا ہوں، آسمانوں سے۔ اچھا بتاؤ اللہ آسمانوں سے پتھر مارے ہمارا کیا ہوگا؟ کوئی بچنے والا؟ اچھا یہ تو کم ہے۔ دوسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ ہوش میں رہنا ورنہ مجھے غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برساؤں گا، آسمان سے آگ برساؤں گا۔ تیسرا عذاب وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے جب مجھے غصہ آئے گا زمین میں بھوکم آئے گا۔ بھوکم سمجھتے ہو؟ زلزلہ، ارتھ کویک۔ ارتھ کویک کیا ہوتا ہے؟ اللہ زمین کو یوں کھینچتا ہے
فرشتوں کو کہتا ہے کھینچو، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، ادھر سے ایک فرشتے نے کھینچا، بیچ کی سب عمارتوں کو ایسا نیست و نابود کر دیا، اور اللہ کو کوئی روکنے والا، ارے بولو اللہ کو کوئی روکنے والا، کتنے عذاب ہو گئے، آسمان سے پتھر برسائے، آسمان سے آگ برسائے، زمین میں زلزلے آئے، اور کیا فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اللہ فرماتے میرا عذاب آتا ہے، آسمانوں سے پانی، زمینوں سے پانی، پہاڑوں سے پانی، دریاؤں سے پانی، تمہارے گھر کے برتنوں میں پانی، اور اسی پانی میں اللہ ڈوبا دے، تو کتنے عذاب ہو گئے سب ملا کر؟ 4۔ نہیں پھر بولو نا، اللہ کو غصہ آئے تو آسمان سے پتھر، پھر بولو آسمان سے آگ، پھر بولو زمین میں زلزلہ، اور پھر بولو پانی میں، سیلاب میں، طوفان میں ڈبو دینا۔ آپ کو معلوم ہے ایک صحابی بہت روئے، اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے رات بھر سویا نہیں، کہ کیوں نہیں سوئے؟ کہا وہ اللہ کو غصہ آئے گا، آسمان سے آگ برسا دے وے، آسمان سے پتھر برسا دے وے، زمین میں زلزلے اور بھوکم آ جائے، اور اللہ پانی کے طوفان میں ہمیں ڈبا دے، تو مجھے نیند نہیں آئی، اللہ کو غصہ آئے گا۔ تو کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے؟ کوئی چیز ہے کہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے؟ اللہ آسمان سے پتھر نہ برساوے، اللہ آسمان سے آگ نہ برساوے، اللہ زمین میں زلزلے نہ لاوے، اللہ پانی کا طوفان نہ لاوے، کوئی چیز ہے؟ اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ صحابی کہتے رات بھر سوئے نہیں ہے، کوئی چیز ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، بولو تھوڑی دیر خاموش ہے، کیونکہ وحی آ رہی ہے، بولو سبحان اللہ، کیا ہو رہی ہے؟ وحی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور اٹھایا، کہا ایک چیز ہے وہ اگر بندہ بندی کر لے، بچہ بچی کر لے تو اللہ عذاب کو دور کر۔ کہا سارے صحابہ وہ کیا چیز ہے؟ کیونکہ کل کے ہم گھبرائے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے عذاب آئے گا، مجھے غصہ آئے گا، پتھر آئیں گے، آگ آئے گی، زلزلہ آئے گا، پانی کا طوفان آئے گا، تو کچھ تو ہو اللہ کے رسول، آپ بتاؤ کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سننا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا، اور سب میرے ساتھ میں پڑھو گے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم، اب پڑھنا شروع کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایک کام کریں گے، اللہ غصہ نہیں کریں گے، بولو اللہ غصہ، آسمان سے پتھر نہیں آئیں گے، آسمان سے آگ نہیں آئے گی، زمین میں زلزلے نہیں آئیں گے، اور طوفان پانی کا نہیں آئے گا، ایک کام کریں گے۔ کیا کام؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی چھوٹا سا بچہ یا چھوٹی سی بچی ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، جیسے ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ اگر کوئی بچہ یا بچی سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ آسمان پر کہتا فرشتوں گواہ رہو میں اس بستی کو برباد کرنے والا تھا، مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے میرا عذاب کو دور کر دیا۔ کتنے سال کے لیے؟ میرے پیاروں، ہم لوگ قرآن، ہمارا ٹائم اتنا بیکار۔ یہ رمضان میں بھی یہ رحمت کا عشرہ نا، مغفرت کا عشرہ کیسا گیا؟ قرآن پاک بہت بڑا کلام ہے، بولو بہت بڑا، کلاموں کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے۔ دعا کرے کہ قرآن پاک کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ میرے پیاروں، یہ قرآن ہم نے کیا کیا قرآن کا؟ بھائی ایسا امام نہیں ملے بھائی، ایسے پڑھنے والے نہیں ملیں گے بھائی۔ آج ہم پہلا وہ زمانہ تھا کہ وہ پیاسے جو ہوتے تھے نا، پیاسے، وہ کنویں کے پاس جاتے تھے پانی پینے، آج کنواں ہمارے سامنے ہے پھر بھی ہم پیاسے کے پیاسے ہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں دیکھو اب بڑی رات آ جائے گی، بڑی رات آئے گی، اور اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی رات نہیں ہے۔ شب برات بے شک بہت بڑی رات ہے، لیکن اس کا تعلق شعبان سے ہے، یہ وہ بڑی رات ہے جس کا تعلق رمضان سے ہے۔ اور شعبان کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا وہ میرا مہینہ، یہ رمضان ڈائریکٹ اللہ کا مہینہ،
ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ اور بولو رمضان. میرے پیاروں یہ قرآن کو ہم نے کیا سمجھا ہے؟ ایسے ہی ہمارے گھر میں آ گئے. ہاں ہم کو تو کتنا 100 150 200 روپیہ، ہاں بڑا اچھا چمکتا لو تو 1000 روپیہ لا کے گھر میں رکھ. ہمارے گھر میں 3 قرآن ہے، 3 قرآن. پڑھتا کون ہے گھر میں؟ کس کی سورہ فاتحہ صحیح ہے؟ قرآن ایسے ہی ہمارے گھر میں آیا. ارے میرے پیاروں کبھی محبت سے قرآن کو رکھو اور دیکھو اس میں ہمارے نبی کا لہو مبارک چھپا ہوا ہے، اس میں حضرت فاطمہ کے آنسو چھپے ہوئے ہیں، اس میں صحابہ کرام کے تن من دھن کی قربانی چھپی ہوئی ہے. میرے دوستو وہ صحابی کو کیسے بھولیں گے جب احد میدان کا اعلان ہوتا ہے. کون سے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے؟ احد میدان میں. اور اعلان ہوتا ہے زبردست اعلان مدینے میں ہوتا ہے، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض. اعلان ہوتا ہے او صحابہ آؤ احد میدان میں آؤ، جو آئے گا اللہ معاف کرے گا، جنت دے گا، چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. اگر قرآن کو صحیح رکھے ہوتے تو آج یہ حال ہی نہیں ہوتا. آج ہمارا جو حال ہے نا قرآن سے پوچھو. اللہ فرماتے، سنو پورا مجمع سننا، اللہ فرماتے کہ کوئی بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان جس میں کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا ہر طرح کا کھانا آ رہا ہے، گرم غذائیں بھی آ رہی ہے، ٹھنڈی غذائیں بھی آ رہی ہے، ویج بھی آ رہا ہے، نان ویج بھی آ رہا ہے، اور سی فوڈ بھی آ رہا ہے. اللہ فرماتے کچھ علاقے ایسے ہوتے جہاں میں بہت دیتا، لیکن اللہ فرماتے وہ گناہ میں حد کرتے، اتنی حد کرتے کہ میری نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں. اور بتاؤ ہم نے نعمتوں کی ناشکری کی کہ نہیں کی؟ کبھی کسی نے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ تو نے مجھے 2 آنکھیں دی، اگر لے لیتا تو میں کیا کرتا؟ آنکھوں کا غلط استعمال ضرور کیا. عورتوں کو دیکھا برابر لائن سسٹم، برابر موبائل، ہمارا موبائل جاگتا رہتا ہے اور معلوم نہیں کتنی سنیک چیٹنگ ہوتی رہتی ہے لڑکیوں کے ساتھ. کبھی اللہ کا شکر ادا کیا؟ ہم نے اللہ نے آنکھیں دی، کان دیا تو اسے وہ یوں لگا دیا اور بازار میں چل رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، گاڑی میں میوزک سن رہا ہے. زبان قسم اللہ کی کس کی غیبت نہیں کرتا، کس کو ماں کی گالی نہیں دیتا، کس کو ڈانٹتا نہیں، کس کو دھمکاتا نہیں. ہاتھ پاؤں تو گناہ. ارے میرے پیارو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ایک بستی ہوتی ہے جیسا ہمارا ہندوستان. آج کی مثال میں ہمارا ہندوستان ہر قسم کا آرام تھا، کاروبار چل رہے، دھوم دھام کما دھما رہے گے، لیکن اللہ کی نعمت کی ناشکری کی. اللہ کہتا 2 عذاب دوں گا، ایک تو بھوک سے تڑپاؤں گا، اور نمبر 2 تمہارے دلوں میں ڈر ڈال دوں گا، ابھی مرے گا. بتاؤ یہ دونوں آئے کہ نہیں آئے عذاب؟ آج بھوکے نا اناج تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آج جاؤ ہمارے سورت کے علاقے میں جاؤ، لائنوں کی لائنیں کھڑی ہے، اناج تقسیم ہو رہا، غلہ تقسیم ہو رہا، شہری کا انتظام تقسیم ہو رہا، افطاری کا انتظام، عید کا انتظام، سیوئی تقسیم کرو، دودھ تقسیم کرو، تیل بانٹو، چاول بانٹو، گیہوں بانٹو. کیوں نہیں بانٹیں گے؟ تو بیچاری عورتیں روتی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور دوسرا عذاب ڈر، سب لوگ بیٹھے، سب کو ڈر، مر جاؤں گا، اور چچا مر گئے، وہ فلاں مر گیا، میرا وہ پھوپھیزاد بھائی مر گیا، میں بھی مر جاؤں گا. اللہ نے قرآن میں فرمایا پھر بھی اللہ کہتے میرا بندہ توبہ کر لے یہ حالات دور کر دوں گا. کیا کر لے؟ قرآن پاک میں لکھا ہے، پڑھو گے میرے ساتھ میں پڑھو گے پوری بات، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، ڈائریکٹ قرآن. اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بڑی بڑی بستیاں ہوتی ہے، آمنۃ مطمئنہ، اطمینان ہوتا ہے، یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان. اللہ کہتے بہت روزی آتی ہے، بہت کاروبار زور پہ چلتا ہے، ہزاروں کماتے ہیں، لیکن ایک دن بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو دیا ہے نا اس کا بھی غلط استعمال کیا. اللہ فرماتے اب بھوکا تڑپاؤں گا،
اب ڈر سے تڑپاؤں گا، اور یہ مت سمجھنا کہ میں ظلم کرتا ہوں، کہ تمہارے گناہوں کی نحوست میں یہ عذاب آیا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، اور آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ پیارے دوستو، آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ پیارے دوستو، ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیرہ۔